اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور کی قول کو حضرت عمر نے رد نہیں کیا۔ نمبر 1، یہ کہنا غلط ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کر دیا، اس کے لیے کہ انہوں نے درد کی شدت میں حضور کے آرام اور راحت کا خیال کیا کہ حضور محنت و مشقت میں نہ پڑیں، اور اسے رد نہیں کہتے۔ ہر شخص اپنے عزیز بیمار کو محنت و مشقت میں پڑنے سے بچاتا ہے، خاص کر بزرگ اگر کسی وقت شدت مرض میں مبتلا ہوتا ہے اور حاضرین کے فائدے کے لیے خود ہی کچھ اٹھانا چاہتا ہے تو کوئی بھی اسے گوارا نہیں کرتا۔ یہی سب لوگوں میں معمول ہے، لہذا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فائدے کے لیے مشقت میں پڑھنا چاہتے ہیں کہ خود لکھیں یا لکھائیں، بہرحال مضمون بتانا یا خود لکھنا شدت مرض میں تکلیف کا سبب ہوگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اظہار محبت گوارا نہ کیا اور بلحاظ ادب حضور کو خطاب نہ کیا، بلکہ اور لوگوں کو کتاب اللہ کے اشارہ سے ثابت کیا کہ حضور کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں، تاکہ حضور کے کان مبارک تک یہ آواز پہنچے اور آپ جان لیں کہ شدت مرض میں ایسی مشقت اٹھانے کی چندہ ضرورت نہیں، اور اس معاملے میں عقل مندوں کے نزدیک حقیقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باریک بینی ہے جو لائق صد تعریف ہے کہ تقریباً 3 ماہ پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ نے نسخ و تبدیل اور دین کے احکام میں کمی بیشی کے دروازے کے بالکل بند کر کے اس پر مہر لگا دی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا حسبکم کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب تم کو کافی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سمجھا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں کوئی ایسی نئی بات لکھانے والے ہیں جو پہلے سے کتاب و شریعت میں نہیں آئی ہے، تو آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم کا جھٹلانا لازم آتا ہے، اور یہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محال ہے۔ لہذا حضور کا مقدس یہ ہے کہ ان احکام کی تاکید فرمائے جو پہلے مقرر فرما چکے ہیں، تو شدت مرض میں حضور کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں، بہتر ہے کہ وہ آرام فرمائے۔ ہم کو خدا تعالیٰ کی کتاب اور اس کی تاکید کافی ہے، اور اس بات پر حدیث شریف میں ہے، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ گواہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علیہ الوجہ وعندکم القرآن حسبکم کتاب اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، وہی اللہ کی کتاب تم کو کافی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے حضور کی باتوں کو رد کر دی انتہائی نادانی و جہالت اور بغض و عداوت ہے کہ اس قسم کی مصلحت آمیز باتیں اور مشورے حضور و صحابہ کے درمیان اکثر ہوا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس خصوص میں سب سے زیادہ ممتاز تھے کہ منافقوں پر نماز پڑھنے، ازواج مطہرات کو پردہ نشین کرنے، جنگ بدر کے قیدیوں کو قتل کرنے، مقام ابراہیم کو مسئلے ٹھہرانے اور بشر منافق کے قتل وغیرہ بہت سے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عرض مشورے کے مطابق وحی نازل ہوئی، اور اکثر واقعات میں ان کی بات اللہ رسول کی بارگاہ میں مقبول ہوئی، اور اگر اسی قسم کی مصلحت آمیز باتوں کی پیش کرنے کو حضور کی بات کا رد کرنا یا وحی کا ٹھکرانا قرار دیا جائے جیسے کہ رافضی لوگ کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی کئی معاملے میں حضور کی بات کی رد کرنے اور وحی کے ٹھکرانے کا الزام عائد ہو جائے گا۔ اول کی یہ کہ بخاری شریف میں متعدد طریقے سے مروی ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر رات کے وقت تشریف لے گئے، ان کو خواب گاہ سے اٹھایا اور نماز تہجد ادا کرنے کی تاکید کرتے ہوئے فرمایا قوما فصلیہ، یعنی تم دونوں اٹھ کر نماز پڑھو۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لا نصلی الا ما قد واللہ لنا، یعنی خدا کی قسم ہر فرض نماز سے زیادہ نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر سے واپس ہو گئے اور فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور آدمی ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے۔ کیا اس واقعے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہی ٹھکرانے والا کہا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان کے میں نہ فرمائی۔ دوسری یہ کہ صحیح بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کے درمیان لکھا جا رہا تھا، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کے نام سے کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھا، تو مشرکین مکہ نے اس لفظ کے لکھنے پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ مانتے تو پھر آپ سے کیوں لڑتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ، یعنی رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، تو حضرت علی نے کہا قسم خدا کی ہرگز نہیں مٹائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح نامہ ان کے ہاتھ سے لے کر خود مٹایا کہ کیا اس واقعہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور کی بات رد کرنے والا اور وہی ٹھکرانے والا قرار دیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ
ہر درجہ ان کو حضور سے محبت کرنے والا قرار دیا جائے گا. پھر ازراء محبت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی درد کی شدت میں حضور کا مشقت میں پڑھنا گوارا نہ فرمایا تو ان کو وہی ٹھکرانے والا کیوں قرار دیا جائے گا؟ اگر رافضی ایسی باتوں کو بھی پیغمبر کی قول کا رد کرنا اور وہی کا ٹھکرانا کہیں گے تو اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماریں گے. اس لیے کہ رافضی کی معتبر کتابوں میں بھی اس قسم کے واقعات پائے جاتے ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا، جیسے کہ حضرت شریف مرتضیٰ نے جس کا لقب امامیہ کے نزدیک علم الحدا نے اپنی کتاب در رغرر میں محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور انہوں نے اپنے باپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی. انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کی تہمت کے بارے میں لوگوں نے بہت باتیں کی، اس لیے کہ ان کا چچا زاد بھائی ان سے کبھی کبھی ملنے کے لیے آیا کرتا تھا. تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا یعنی اس تلوار کو لے کر جاؤ اور ماریہ کے پاس، اگر اس مرد کو پاؤ تو قتل کر دو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں حضور کے حکم کے مطابق اس مرد کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے جان لیا کہ میں اس کی قصد رکھتا ہوں، تو وہ میرے پاس آ کر کھجور کے درخت پر چڑھتے ہوئے اپنے آپ کو پیٹھ کے بل گرا دیا اور دونوں پاؤں کو اٹھا دیا تو میں نے دیکھا کہ وہ محبوب ہے یعنی مقذکر والخسیتین ہے، اس کے پاس مردوں کے جیسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے اپنی تلوار میان میں کر لی اور واپس آ کر حضور سے اس کا سارا حال بیان کیا تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی یصرف عنا الرجس اہل البیت، خدائے پاک کا شکر ہے کہ وہ ہمارے جملہ اہل بیت کو گندگی سے بچاتا ہے. اور محمد بن بابویا نے امالی میں ودیرمی نے ارشاد القلوب میں روایت کی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا فاطمہ صبعت ذراہ وقال عادی علیہ ومريا أن يشطره على بيت طعاما فقد غلبهم الجوع فاتها عليه قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تبطأ لنا طعاما فغزها على وخرج من بيتها ليبطغى طعاما لأهل بيتي فاطمعه رجلا يقول من يقرز المولي وفي فأعطاها الضراعهم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو 7 درہم عطا فرمایا اور حکم دیا کہ یہ درہم علی کو دے کر کہہ دو کہ وہ اپنے اہل بیت کے واسطے کھانا خرید لائے کہ ان پر بھوک غالب ہو رہی ہے. تو حضرت فاطمہ نے وہ درہم علی کو دیا اور کہا بے شک حضور نے حکم دیا ہے کہ آپ ہمارے واسطے کھانا خرید لائے. تو حضرت علی وہ درہم لے کر اپنے اہل بیت کے واسطے کھانا خریدنے کے لیے گھر سے نکلے. راستے میں سنا ایک شخص کہتا ہے کہ کون ایسا آدمی ہے جو سچے وعدے پر ہم کو قرض دے، تو حضرت علی نے وہ درہم اس کو دے دیے. اس واقعے میں حضور کے حکم کی مخالفت بھی ہے اور غیر کے مال میں بلا اجازت تصرف بھی اور اپنے اہل ویال کے حق کا تلف کرنا بھی اور حضور کی اولاد کو بھوکا رکھ کر ان کو تکلیف پہنچانا بھی، مگر یہ سب انہوں نے اللہ واسطے کیا اور احسار کیا جو قابل تعریف و تحسین ہے. حضور کے حکم کا رد کرنا اور وہی کا ٹکرانا نہیں ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ خوب جانتے تھے کہ ہمارے اس فاضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا اور حسنین سبھی راضی ہوں گے رضی اللہ عنہ. ان تمام واقعات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول وحی الہی نہیں ہے، ورنہ لفظ رسول اللہ کے مٹانے، قبضی مرد کے قتل کرنے، کھانا خریدنے اور تہجد کی نماز پڑھنے کا حکم سب وحی الہی ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر وحی الہی کے ٹکرانے کا الزام عائد ہوتا ہے. اور جنگ تبوک میں موقع پر جبکہ حضور نے حضرت علی کو اہل ویال میں رہنے کا حکم دیا تو ان کا یہ کہنا ہرگز نہ ہوتا قلبی فی النساء والصبیان، یعنی کیا آپ ہم کو عورتوں اور بچوں میں چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ ہم یہاں تک کہتے ہیں کہ رافضی سنی دونوں کے نزدیک حکم الہی کے خلاف مصلحت کو پیش کرنا اور مشقت کو ٹالنے کے لیے بار بار اصرار کرنا بھی وحی الہی کا ٹکرانا نہیں. جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شبی معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 9 پارہ خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹ کر گئے اور عرض کیا یا الہ العالمین میری امت اتنی نمازوں کا بوجھ نہ اٹھا سکی اور معاذ اللہ رب العالمین یہ وحی کا رد کرنا اور ٹکرانا ہوتا تو سید الانبیاء سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا صدور ہرگز نہ ہوتا اور نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا مشورہ دیتے. اور قرآن مجید سورۃ شعراء میں ہے وَإِذَا نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنْ اعْتَزِلِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَّا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَكَذِّبُونِ وَيَضِيقَ صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون فلهم على ذنبي فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا يأتنا إنا معكم مستمعون. پارہ 19 رکوع 6. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو
ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ جو فرعون کی قوم ہے، کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ عرض کیا اے میرے رب، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگی کرتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، لہٰذا تو ہارون کو بھی رسول کر، اور اس قوم کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہیں مجھ کو قتل کر دے۔ فرمایا یوں نہیں، تم دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ ان آیت مبارکہ سے بھی واضح ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کے حکم مقابلے مصلحت کو پیش کرنا وحی الہی کا رد نہیں ہے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں ہرگز اس کے مرتکب نہ ہوتے۔ اور پھر رافضی سنی دونوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ اللہ رسول کا ہر حکم وجوب کا مقتضی نہیں ہوتا بلکہ مستحب ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے، جیسے کہ سنیوں کی کتاب نور الانوار اور رافضیوں کی کتاب در رغر میں مذکور ہے۔ لہٰذا جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بعض حکم کو مستحب سمجھ کر اس پر عمل نہ کیا اور مورد الزام نہ ہوئے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور کے حکم کو مستحب ٹھہرا کر درد کی شدت میں آپ کو مشقت میں ڈالنا ضروری نہ سمجھا تو وہ بھی مورد الزام نہ ہوئے۔ وہو تعالی عالم۔